This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. We are learning English, and today our topic is very interesting, and it is homonyms. Homonyms, homophones, and homographs. Well, dear teachers, what are homonyms, what are homographs, and what are homophones? You must have heard these terms before, مگر آج ہم ان کو پوری تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے with examples کہ انگلش گرامر میں یہ کیا چیزیں ہیں. سوری. اچھا، ہومونیمز جیسے لفظ ہومو ہے نا، ہومو کا مطلب ہوتا ہے سیم، اور نیم سے ہے، ٹھیک ہے، یا نیم جو ہے وہ نم سے ہے، NYM نم. تو سیم نیم، ہومونیم، سیم نیم. سوری اگین. اچھا، سیم نیم سے کوئی بات بنتی نہیں ہے، کوئی کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا اس ٹرم ہومونیم کا، ٹھیک ہے. مگر جب ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو پھر آپ کو پراپر طریقے سے سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے. ہومونیمز وہ ورڈز ہوتے ہیں دیٹ ساؤنڈ دا سیم، یعنی جن کی پروننسیشن سیم ہوتی ہے، آر ہیو دا سیم اسپیلنگز، یا ان کے اسپیلنگ بھی سیم ہو سکتے ہیں، بٹ ڈفرینٹ میننگز ہمیشہ ڈفرینٹ ہوں گے، ٹھیک. یعنی کیا ہوگا کہ ان کی جو ساؤنڈ ہے وہ سیم ہوگی، ان کے اسپیلنگز سیم ہو سکتے ہیں، سیم نہیں بھی ہو سکتے، مگر ڈیفینیٹلی ان کے جو میننگز ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں گے، ٹھیک. اچھا، ہومونیمز کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. دیر آر 3 ٹائپس آف ہومونیمز. اب آپ کو سمجھ آئے گا کہ ہومونیمز کیا ہوتے ہیں. سب سے پہلی ٹائپ جو ہے ان کو کہتے ہیں ٹرو ہومونیمز. ٹرو ہومونیمز، جو ٹرو ہومونیمز ہوتے ہیں یہ وہ ورڈز ہیں جن کی سیم پروننسیشن ہوتی ہے اور سیم اسپیلنگ ہوتے ہیں، بٹ ڈفرینٹ میننگز ہوتے ہیں. ان کو آپ ٹرو ہومونیمز کہتے ہیں. یعنی کسی ورڈ میں آپ 3 ہی چیزیں اسٹڈی کرتے ہیں نا. نمبر 1 اس کے اسپیلنگ، نمبر 2 اس کی پروننسیشن، اس کی ادائیگی کہ اس کو بولنا کیسے، اینڈ نمبر 3 اس کے میننگز، ٹھیک ہے. تو ان تینوں چیزوں میں سے 2 چیزیں تو سیم ہیں جو ٹرو ہومونیمز ہیں. ان میں کون کون سی سیم ہے؟ سیم اسپیلنگ ہو اور سیم پروننسیشن ہو، یعنی سیم ساؤنڈ ہو، مگر میننگز تو ان اینی کیس ڈفرینٹ ہونے میننگز ڈفرینٹ ہو. تیسری چیز وہ ڈفرینٹ ہے، تو ان کو ہم ٹرو ہومونیمز کہتے ہیں. اچھا، اب یعنی 3 چیزیں آپ نے ٹرو ہومونیمز میں اس طرح یاد رکھنی ہے کہ دے آر اسپیلڈ دا سیم، دے آر پروناؤنسڈ دا سیم، بٹ دے ہیو کمپلیٹلی ڈفرینٹ میننگز. یہ 3 چیزیں یاد رکھنی ہیں. اب میں آپ کو ایگزامپل سے بتا دیتا ہوں. جو ابھی ہم ٹرو ہومونیمز کو پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، پہلی ٹائپ جو ہے، اچھا یہ ان کی ایگزامپلز میں
ایک لفظ بیٹ ہے, BAT بیٹ, ٹھیک ہے. اب بیٹ آپ کو پتا ہے کہ ایک سپورٹس اکوپمنٹ ہے, کھیلنے کی ایک چیز ہے, اس سے آپ کھیلتے ہیں بیٹ سے, ٹھیک ہے, اس سے آپ کرکٹ کھیلتے ہیں بیٹ سے, ٹھیک ہے. اور یہی ورڈ سیم سپیلنگ اور سیم پروننسیشن بیٹ چمگادڑ کو بھی کہتے ہیں. یعنی آپ نے دیکھا کہ جو ورڈ بیٹ ہے اس میں سپیلنگ بھی سیم ہے, BAT بیٹ, اس میں پروننسیشن بھی سیم ہے بیٹ, مگر اس میں میننگ ڈفرنٹ ہے. ایک بیٹ کا میننگ آپ لے رہے ہیں سپورٹس اکوپمنٹ, کرکٹ کھیلنے والا بیٹ, اور ایک بیٹ کے میننگ آپ لے رہے ہیں فلائنگ اینیمل, ٹھیک ہے, چمگادڑ. تو یہ ٹرو ہومونیم ہے, یعنی ٹو تھنگز آر سیم, دے آر اسپیلڈ دا سیم, دے آر پروناؤنسڈ دا سیم, بٹ دے ہیو کمپلیٹلی ڈفرنٹ میننگز. اب آپ اس کو اگر سینٹینس میں یوز کرنا چاہیں تو میں کر دیتا ہوں, ہی ہٹ دا بال ود اے بیٹ, ہی ہٹ دا بال ود اے بیٹ. پھر دوسرا جو فلائنگ اینیمل ہے اس کا سینٹینس بنانا ہے اے بیٹ فلو آؤٹ آف دا کیو. یہ غاروں میں رہتی ہیں, کیو غار کو کہتے ہیں, کہ ایک چمگادڑ کیو سے باہر اڑ کر نکلی, ٹھیک. اسی طرح آپ ایک ورڈ دیکھیں واچ, WATCH واچ. ایک واچ وہ ہوتی ہے جو آپ اپنی رسٹ پہ باندھتے ہیں, کلائی پہ باندھتے ہیں, گھڑی, ٹائم پیس جس کو کہتے ہیں, جو ٹائم بتاتی ہے. اور ایک واچ کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا یا دیکھ بھال کرنا, ٹھیک ہے. واچ مین دیکھ بھال کرنے والے کو بھی کہتے ہیں چوکیدار کو. اب اس میں واچ اور واچ, دے آر اسپیلڈ دا سیم, دے آر پروناؤنسڈ دا سیم, بٹ دے ہیو کمپلیٹلی ڈفرنٹ میننگز, ٹھیک ہے. ایک واچ گھڑی ہے اور ایک واچ کا مطلب ہوتا ہے خیال رکھنا یا دیکھنا, ٹھیک ہے. اب آپ سینٹینس بنا لیں, آئی ویئر اے واچ آن مائی ریسٹ, آئی ویئر اے واچ آن مائی ریسٹ, میں اپنی کلائی پر ایک گھڑی باندھتا ہوں, ٹھیک ہے. اور دوسرا واچ کا دوسرا میننگ جو ہے وہ کہتے ہیں ہی یا یو آلویز واچ ٹی وی, تم ہمیشہ ٹی وی دیکھتے رہتے ہو. یا اس کا ایک ڈفرینٹ سینس تھوڑی سی مگر یہی مفہوم, پلیز واچ دا بیبی, پلیز واچ دا بیبی, برائے مہربانی بچے کا خیال رکھیں, اس کے اوپر نظر رکھیں, بچہ کہیں گر نہ جائے بیڈ سے نیچے, ٹیبل سے نیچے, چیئر سے نیچے, یا جاتا ہوا کوئی اور کسی سوئچ میں اپنی فنگر نہ ڈال دے, کوئی نقصان نہ کر لے اپنا. تو پلیز واچ دا بیبی, ٹھیک ہے. ویسے ایک اور بھی آپ یوز کرتے ہیں, پلیز واچ یور اسٹیپ. جب آپ سیڑھیاں اتر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی کہے کہ سیڑھیاں دھیان سے اتریے, گر نہ جانا, تو وہ آپ کو کہتا ہے پلیز واچ یور اسٹیپ, ٹھیک ہے. تو واچ کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے غور کرنا, دیکھنا, دیکھ بھال کرنا, اور واچ گھڑی بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ٹرو ہومونیم ہے. اب رائٹ لفظ ہے, RIGHT رائٹ. آپ کو پتا ہے کہ آپ کہتے ہیں رائٹ سائڈ, دائیں طرف, دائیں طرف کو رائٹ سائڈ ہی کہتے ہیں نا, یعنی سمت کو بھی آپ رائٹ کہتے ہیں. ایک رائٹ ہوتی ہے اور ایک لیفٹ ہوتی ہے, ایک بائیں اور ایک دائیں. تو ایک تو رائٹ کا یہ مطلب ہو گیا, اور ایک رائٹ کہتے ہیں یہ میرا رائٹ ہے, یہ میرا حق ہے, یہ میری انٹائٹلمنٹ ہے, ٹھیک ہے. تو ایک رائٹ وہ بھی ہوتا ہے, مگر دے آر اسپیلڈ دا سیم, دے آر پروناؤنسڈ دا سیم, بٹ دے ہیو کمپلیٹلی ڈفرنٹ میننگ. اب سینٹینس میں بناتا ہوں, ٹرن ٹو دا رائٹ, دائیں مڑیے, ٹرن ٹو دا رائٹ, دائیں مڑیے. یہاں پہ ڈائریکشن ہے, سمت ہے. اب دوسرا
رائٹ کیا ہے؟ یو ہیو دا رائٹ ٹو اسپیک. یو ہیو دا رائٹ ٹو اسپیک. آپ کو بولنے کا حق حاصل ہے, آپ بات کر سکتے ہیں. یو ہیو دا رائٹ ٹو اسپیک. ٹھیک ہے. اور ایک اور بھی اسی سینس میں رائٹ کا ایک مطلب اور بھی ہوتا ہے, یو آر رائٹ, تمہاری بات ٹھیک ہے. یو آر رائٹ, تم درست کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے, تم ٹھیک ہو. تو یہ بھی ٹرو ہومونیم ہے. اچھا, اب اس طرح کے ٹرو ہومونیم اور بڑے ہیں, جیسے فلائی. ا فلائی از سٹنگ آن دا فوڈ, مکھی. برڈز فلائی ان دا اسکائی, پرندے آسمان میں اڑتے ہیں. مگر فلائی کے اسپیلنگ بھی سیم ہے, پروننسیشن بھی سیم ہے, میننگ ڈفرینٹ ہے. ایک مکھی ہے اور ایک کا مطلب اڑنا ہے. اب فائن, ایف آئی این ای, فائن. ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے فائن, جرمانہ کہہ دیجیے, اس کو فائن ہو گیا, اس کو جرمانہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور ایک فائن کیا ہوتا ہے, اگر آپ ٹھیک ٹھاک ہوں, تندرست ہوں, تو آپ کہتے ہیں آئی ایم فائن. ٹھیک ہے, میں ٹھیک ہوں. تو ہی پیڈ اے ٹریفک فائن, آپ اس کا چلان ہو گیا تو اس نے ٹریفک کا فائن, جرمانہ پے کر دیا. شی لکس فائن ٹوڈے, وہ آج ٹھیک ٹھاک نظر آ رہی ہے, تندرست نظر آ رہی ہے. اسی طرح لفظ پارک ہے. ایک پارک کا مطلب وہ ہوتا ہے پارک جس میں آپ سیر کرنے جاتے ہیں, لیٹس پلے ان دا پارک. اور ایک پارک ہوتا ہے گاڑی کسی جگہ پہ کھڑی کرنا, پلیز پارک دا کار کیئرفلی, اپنی کار کو احتیاط سے پارک کیجیے. ٹھیک ہے. پھر اور بھی ایک سنک ہے, دا بوٹ بگین ٹو سنک, کشتی ڈوبنا شروع ہو گئی. سنک, ڈوبنا, ایک اس کا مطلب یہ ہے. اور ایک سنک وہ بھی ہوتا ہے جس میں آپ ہاتھ دھوتے ہیں, جہاں پہ ٹیپ لگی ہوتی ہے, ٹوٹی لگی ہوتی ہے, وہاں پہ آپ ہاتھ دھوتے ہیں. وہ نیچے ٹوٹی جس کے اوپر لگی ہوتی ہے وہ نیچے سنک ہوتا ہے نا. تو آئی واشڈ مائی ہینڈز ان دا سنک, وہ بھی ہوتا ہے. پھر ٹائی ہے, ٹی آئی ای, ٹائی. آئی ویئر اے اسکول ٹائی, وہ جو آپ گلے میں پہنتے ہیں وہ بھی ٹائی ہوتی ہے. اور ایک ٹائی ہوتی ہے اگر میچ برابر رہ جائے تو اس برابر والے میچ کو بھی ٹائی کہتے ہیں. مثلا دا اسکور اینڈیڈ ان اے ٹائی, دا اسکور اینڈیڈ ان اے ٹائی. اسی طرح ایک لفظ بینک ہے, آئی اوپنڈ این اکاؤنٹ ایٹ دا بینک, میں نے بینک میں اکاؤنٹ کھولا. اور ایک بینک کا مطلب دریا کا یا نہر کا کنارہ بھی ہوتا ہے. وی سیٹ آن دا ریور بینک, ہم دریا کے کنارے پر بیٹھے. پھر ایک لفظ میچ ہے, ایم اے ٹی سی ایچ, میچ, جیسے فٹ بال میچ, والی بال میچ, کرکٹ میچ. ٹھیک ہے, کھیل جو ہوتا ہے, مقابلہ. ٹھیک ہے. اور ایک میچ کیا ہے, یہ جو ماچس جس کو آپ کہتے ہیں, تیلی جلاتے ہیں جس سے آپ دیا سلائی. ٹھیک ہے. تو دے ون دا فٹ بال میچ, انہوں نے فٹ بال کا میچ جیت لیا. تو دوسری سینس میں آپ کہیں یوز اے میچ ٹو لائٹ دا کینڈل, موم بتی جلانے کے لیے ماچس کا استعمال کریں. سیم اسپیلنگ, سیم پروننسیشن. ٹھیک ہے. ڈراپ, ڈراپ ایک تو قطرہ ہوتا ہے پانی کا, ا ڈراپ آف واٹر. ا ڈراپ آف واٹر فیل آن دا ٹیبل, پانی کا ایک قطرہ میز پر گر گیا. تو دوسرا ڈراپ کیا ہوتا ہے, گرا دینا. ٹھیک ہے. بی کیئرفل ناٹ ٹو ڈراپ یور فون. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے گر جانا, ایک ہے گرا دینا. ٹھیک ہے. جیسے کہ ایک تو ہے نا, ایک کا مطلب تو ہے قطرہ, ا ڈراپ آف واٹر, پانی کا ایک قطرہ. اور ایک ڈراپ ورب ہے, گرانا. بی کیئرفل ناٹ ٹو ڈراپ یور فون, احتیاط کیجئے اپنا فون نہ گرا لینا. ٹھیک ہے. آگے پام, پی اے ایل ایم, پام, ایل یہاں پہ سائلنٹ ہے. پام آپ کو پتہ ہے درخت بھی ہوتے ہیں, جیسے یہ کوکونٹ پام جس میں یہ کوکونٹ لگتے ہیں, یہ ڈیٹ پام جس کو کھجوریں لگتی ہیں. پام کی اور بھی بہت ساری قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک تو وہ درخت ہو گیا, اور ایک پام آپ کی ہاتھ کی ہتھیلی کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سیم اسپیلنگ, سیم پروننسیشن بٹ ڈفرنٹ میننگ. A coconut grows on a palm tree. کوکونٹ کہاں لگتا ہے, پام ٹری کے اوپر لگتا ہے. She showed her palm to the doctor. اس نے ڈاکٹر کو اپنی ہتھیلی دکھائی. پھر ہے نیل, NAIL, نیل. نیل کے بھی دو مطلب ہیں. ایک تو آپ کا ناخن ہوتا ہے نیل,
اور ایک کیل ہوتا ہے جو آپ دیوار میں لگاتے ہیں کوئی چیز لٹکانے کے لیے, ٹھیک ہے, وہ بھی نیل ہوتا ہے. تو سیم اسپیلنگ, سیم پروننسیشن بٹ ڈفرنٹ میننگ, یہ بھی ٹرو ہومونیم ہے. تو ہی ہیمرڈ اے نیل انٹو دا وال, اس نے دیوار میں ایک کیل گاڑا. ہر نیل از پینٹڈ ریڈ, اس کے ناخنوں پر وہ کیا لگاتے ہیں عورتیں جو پالش, سرخ پالش لگی ہوئی ہے. ہر نیل از پینٹڈ ریڈ. تو اسی طرح لفظ فیئر ہے, FAIR, فیئر. آپ کہتے ہیں وہی جیسے ایک میلہ ہوتا ہے, فیئر میلہ ہوتا ہے نا. وی وینٹ ٹو دا اسکول فیئر, بعض کا اسکول میں آپ میلہ بھی لگاتے ہیں, ٹیچرز مل کے میلہ لگاتی ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک فیئر ہوتا ہے جائز, مناسب, ٹھیک ہے. تو جیسے دا جج میڈ اے فیئر ڈیسیژن, دا جج میڈ اے فیئر ڈیسیژن, جج نے جائز فیصلہ کیا, یعنی انصاف پر مبنی, فیئر, ٹھیک ہے. تو دیکھ لیں آپ کہ سیم پروننسیشن, سیم اسپیلنگس بٹ ڈفرنٹ میننگز. گلاسز, GLASSES, گلاسز. گلاسز اینک کو بھی کہتے ہیں, ایک اینک کو گلاسز کہتے ہیں. آئی ویئر گلاسز ٹو ریڈ, میں پڑھنے کے لیے اینک پہنتا ہوں, گلاسز. اور گلاسز اگر زیادہ گلاس پانی پینے والے ہوں تو ان کو بھی گلاسز کہتے ہیں. جیسے دا ٹیبل از فل آف واٹر گلاسز, ٹیبل بھرا پڑا ہے پانی کے گلاسوں کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو وہ بھی اینک کو بھی گلاسز, اور پانی پینے والے برتن کو بھی گلاسز, وہ پلورل ہے. اچھا, پھر ہے ویل, WELL, ویل. اب ویل کے دو مطلب, ایک تو ہوتا ہے تندرست, جس کو فائن کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آئی ہوپ یو فیل ویل سون, امید ہے تم جلد ہی ٹھیک محسوس کرنا شروع کر دو گے. ویل, ٹھیک, تندرست, ٹھیک ہے. اور ایک ویل کنواں ہوتا ہے, پتہ ہے آپ کو. سیم اسپیلنگ, سیم پروننسیشن بٹ ڈفرنٹ میننگ. دے فاؤنڈ واٹر ان دا ویل, ان کو کنویں میں پانی مل گیا, ٹھیک ہے جی. تو یہ پہلی قسم تھی ہومونیمز کی. اس کی میں نے بہت ساری مثالیں دی, ایگزامپل. اور یہ ایگزامپل جو ہیں, ان میں کافی ایگزامپل میں نے آپ کی بکس جو ہیں ان کی ایکسرسائزز سے لی ہیں, ٹھیک ہے. اور کچھ میں نے اپنی طرف سے ڈالی ہیں. دوسری قسم ہومونیمز کی ہے ہوموفونز. اب ہوموفونز ورڈ سے ہی پتہ چلتا ہے. ہومو کا مطلب سیم, فون کس کو کہتے ہیں, میں فون کر رہا ہوں, فون آواز کو کہتے ہیں نا. سیم ساؤنڈ, سیم آواز, یعنی ایسے ورڈز جن کی پروننسیشن سیم ہو, ساؤنڈ سیم ہو, اسپیلنگ ڈفرینٹ ہو اور میننگ بھی ڈفرینٹ ہو. ان میں صرف ساؤنڈ سیم ہو, ساؤنڈ سیم ہونی ہے, پروننسیشن سیم ہونی ہے, اسپیلنگ بھی ڈفرینٹ ہونے ہیں اور میننگ بھی ڈفرینٹ ہونے ہیں. یہ فرق ہے ٹرو ہومونیم میں اور ہوموفونز میں. ٹرو ہومونیم میں دو چیزیں سیم تھیں, اسپیلنگ بھی سیم تھے, پروننسیشن بھی سیم تھی, مگر میننگ ڈفرینٹ تھے. اس میں کیا ہے, صرف ایک چیز سیم ہے, وہ کیا ہے, پروننسیشن یا ساؤنڈ, مگر اسپیلنگ بھی ڈفرینٹ ہے, میننگ بھی ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں. جیسے پیس, PIECE, پیس, ٹکڑا, اور PEACE, پیس, امن. اب مجھے بتائیں کہ پروننسیشن سیم ہے. ہوموفون کی ڈیفینیشن تو یہ ہے کہ پروننسیشن یا ساؤنڈ سیم ہوگی, مگر اسپیلنگ بھی ڈفرینٹ, میننگ بھی ڈفرینٹ. اب ایک پیس جو ہے وہ PIECE سے ہے, ایک PEACE سے ہے, تو ڈفرینٹ اسپیلنگ ہو گئے, میننگ بھی ڈفرینٹ ہے. ایک پیس ٹکڑا ہے اور ایک پیس امن ہے. تو ان کے آپ سینٹینس بنا لیں. کین آئی ہیو اے پیس آف کیک, کین آئی ہیو اے پیس آف کیک.
کیا میں کیک کا ایک ٹکڑا لے سکتا ہوں؟ یہاں پہ جو ہے اس کا مطلب ٹکڑا ہے. اب جو دوسرا امن ہے اس کے لیے فقرہ بنائیں. دی سولجرز پریڈ فار پیس آفٹر دا وار. دا سولجرز پریڈ فار پیس. سپاہیوں نے امن کے لیے دعا مانگی آفٹر دا وار، جنگ کے بعد. تو پیس یہاں پہ امن ہے. ٹھیک ہے، صرف ایک چیز سیم ہے، پروننسیشن یا ساؤنڈ جس کو کہتے ہیں. اسپیلنگ بھی ڈفرینٹ، میننگ بھی ڈفرینٹ. آگے ہے نو، این او نو، اور کے این او ڈبلیو نو. دیکھیں پروننسیشن سیم ہے، اسپیلنگ ڈفرینٹ ہے، میننگ بھی ڈفرینٹ ہے. مثلا این او نو جو ہے، آئی سیڈ نو ٹو آئس کریم. آئی سیڈ نو ٹو آئس کریم. کیا مطلب؟ آپ کو آئس کریم کسی نے پیشکش کی آئس کریم کی، آپ نے اس کو نو کہہ دیا کہ نہیں میں نے نہیں لینی، میں نے آئس کریم کھانے سے انکار کر دیا. آئی سیڈ نو ٹو آئس کریم. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا نو، کے این او ڈبلیو نو، آئی نو ہاؤ ٹو سویم. میں جانتا ہوں کیسے تیرنا ہے، میں تیرنا جانتا ہوں. آئی نو، میں جانتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اگلا ورڈ آپ دیکھ لیں، ٹیل. ٹی اے ایل ای ٹیل اور ٹی اے آئی ایل ٹیل. ٹی اے ایل ای ٹیل کہانی کو کہتے ہیں، کوئی پرانی کہانی جو بزرگ سناتے ہوتے تھے. اور ٹی اے آئی ایل ٹیل جو ہے وہ دم کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب گرینڈ پا ٹولڈ می اے فنی ٹیل. دادا نے مجھے ایک مزاحیہ کہانی سنائی. یہاں پہ ٹی اے ایل ای ٹیل ہے. اور ٹی اے آئی ایل ٹیل دم. دا ڈاگ ویگڈ اٹس ٹیل. کتے نے اپنی دم ہلائی. ٹھیک ہے. آگے جی ویٹ. ڈبلیو اے آئی ٹی ویٹ، انتظار کرنا، اور ڈبلیو ای آئی جی آئی ٹی ویٹ، وزن. دیکھیں پروننسیشن سیم ہے، ویٹ اور ویٹ. اسپیلنگ بھی ڈفرینٹ، میننگ بھی ڈفرینٹ. اب پہلے کا سینٹینس بنائیں، پلیز ویٹ فار یور ٹرن. برائے مہربانی اپنی باری کا انتظار کریں. پلیز ویٹ فار یور ٹرن، انتظار کریں. اور اگلا ویٹ، آئی لفٹ ہیوی ویٹ ایٹ دا جم. میں جم پر بھاری وزن اٹھاتا ہوں. تو ویٹ وزن ہے. ٹھیک ہے. یا آپ آسان فقرہ بنا لیں تو بنا لیں کہ مائی ویٹ از 20 کلو گرامس. آگے ہے ٹو اور ٹو. ٹی ڈبل او ٹو اور ٹی او ٹو. سیم پروننسیشن بٹ ڈفرنٹ اسپیلنگس اینڈ ڈفرنٹ میننگ. اب جو ٹی او ٹو ہے، شی از کمنگ ٹو اسکول، وہ اسکول آ رہی ہے. مگر ٹی ڈبل او ٹو کا مطلب ہوتا ہے بھی. آئی ایم فیلنگ ہنگری ٹو، مجھے بھی بھوک لگی ہوئی ہے. ٹو بھی. ٹھیک ہے. تو ڈفرنٹ اسپیلنگ، ڈفرنٹ میننگ بٹ سیم ساؤنڈ. آگے جی بریک اور بریک. بی آر اے کے ای بریک. یہ وہ بریک ہے جو آپ کار کی، موٹر سائیکل کی، بس کی، سائیکل کی بریک ہوتی ہے، جس سے آپ اپلائی کر کے اس کو لگا کر روکتے ہیں گاڑی کو. ٹھیک ہے. اور ایک بی آر ای اے کے بریک، اس کا مطلب ہوتا ہے توڑنا. ٹھیک ہے. اب پریس دا بریک ٹو اسٹاپ دا کار. بریک دباؤ کار کو روکنے کے لیے. بی آر اے کے ای بریک. دوسرا ہے ڈونٹ بریک دا گلاس. شیشہ مت توڑو. یہاں پہ بریک توڑنا. ٹھیک ہے. آگے ہے ایٹ. اے ٹی ای ایٹ. ایٹ کی سیکنڈ فارم ہے. ایٹ کھانا، ایٹ اے ٹی ای ایٹ کھایا. ایٹن تیسری فارم ہے. ٹھیک ہے. ایٹ ایٹ ایٹن. اور ایک ایٹ ہوتا ہے ای آئی جی ایچ ایٹ، آٹھ. آٹھ کو ایٹ کہتے ہیں نا، مگر اس کے اسپیلنگ ڈفرینٹ اور یہ اسپیلنگ ڈفرینٹ ہے. اے ٹی ای ایٹ کھایا. آئی ایٹ اے سینڈوچ، میں نے ایک سینڈوچ کھایا. اور مائی بردر از 8 years old. مائی بردر از 8 years old. میرے بھائی کی عمر 8 سال ہے. آ گیا جی ویک اور ویک. ایک ہے ڈبلیو ڈبل ای کے ویک، ایک ہے ڈبلیو ای اے کے ویک. ڈبلیو ڈبل ای کے ویک آپ کو پتا ہے ہفتے کو کہتے ہیں. پورا ہفتہ جو ہے 7 دنوں کا ہوتا ہے وہ ویک ہوتا ہے. اور ڈبلیو ای اے کے ویک کمزور کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے
وی ول گو آن اے ٹرپ نیکسٹ ویک. ہم اگلے ہفتے ٹرپ پر جائیں گے. اور جو کمزور والا ویک ہے وہ کیا ہے؟ ہی فیلز ویک آفٹر دا فیور. بخار کے بعد وہ کمزور نظر آتا ہے, کمزور محسوس کرتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہے جی سن اور سن ڈفرنٹ اسپیلنگ ہے, SUN سن اور SON سن. دا سن از شائننگ برائٹلی. سورج چمک رہا ہے بڑی تیز چمک کے ساتھ. ٹھیک ہے. مگر دوسرا سن کیا ہے؟ ہر سن از ان کلاس 5. اس کا بیٹا 5ویں جماعت میں ہے. تو آپ اس کی پروننسیشن سیم ہے مگر ڈفرنٹ اسپیلنگ ڈفرنٹ میننگس. آپ ہوموفون سیکھ رہے ہیں. آگے ہے جی 4 اور 4, FOUR اور FOR. آئی ہیو 4 pencils. میرے پاس 4 پینسلیں ہیں. اور FOR 4, دس گفٹ از فار یو. یہ تحفہ تمہارے لیے ہے. اس کا مطلب کے لیے FOR 4. ٹھیک ہے. تو ڈفرنٹ اسپیلنگس ڈفرنٹ میننگس سیم پروننسیشن. 1 and 1, WON 1, یہ ون کی سیکنڈ فارم ہے. ون 1 سیکنڈ اور تھرڈ فارم 1 ہوتی ہے. جیتنا, ون جیتنا, 1 جیت گیا. اور ONE 1 ایک, اس کا مطلب ہوتا ہے ایک. تو اب آور ٹیم ون دا میچ, ہماری ٹیم میچ جیت گئی. اور ONE 1 جو ہے ایک, آئی سا 1 bird آن دا وال, میں نے دیوار پر ایک پرندہ دیکھا. ٹھیک ہے. پھر ہے جی ایڈ, ADD ایڈ, اور ایک ہوتا ہے A D کے ساتھ ایڈ. اچھا ADD ایڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہتے نہیں یہ ایڈ کریں جی, جمع کریں آپ 2 + 2 ایڈ کریں تو 4 ہو گئے ایڈ کرنے سے. ایک تو ایڈ وہ ہو گیا ADD ایڈ. اور ایک ایڈ AD ایڈ, یہ ایڈورٹیزمنٹ کا مخفف ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اشتہار. ٹھیک ہے نا, مشہوری. تو اب ان کے سینٹینس بنا لیتے ہیں. پلیز ایڈ 2 numbers. برائے مہربانی 2 numbers کو جمع کیجیے. آپ کو سوال لکھا رہا ہے ٹیچر, پلیز ایڈ 2 numbers. بعد میں وہ 2 numbers بھی لکھوا دے گا کہ ان کو جمع کیجیے. ٹھیک ہے. آئی سا این ایڈ آن TV فار اے نیو گیم. میں نے ٹی وی پر ایک مشہوری دیکھی. AD ایڈ, مشہوری. ٹھیک ہے. فار اے نیو گیم, ایک نئی گیم کے لیے, ایک نئی گیم کی مشہوری دیکھی. آج کل بچے جو گیم میں نہیں کھیلتے کمپیوٹر کے اوپر اور یہ اس کے موبائل فون کے اوپر, ٹھیک ہے, وہ والی بات ہو کر. یا ٹی وی کا اوپر کوئی ایسی گیم لگی ہوئی تھی جو پہلے اس نے نہیں دیکھی ہوگی. پھر آتا ہے جی رائٹ اور رائٹ, RIGHT رائٹ اور WRITE رائٹ. RIGHT رائٹ وہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. اس کے مطلب ایک مطلب ہوتا ہے اس کا دائیں سائڈ, رائٹ سائڈ. ٹھیک ہے. اور ایک مطلب ہوتا ہے اس کا درست, اور ایک اس کا مطلب ہوتا ہے حق. اور WRITE رائٹ کا مطلب ہوتا ہے لکھنا. ٹھیک ہے. اب پہلا رائٹ دیکھتے ہیں. یو گیو دا رائٹ آنسر. آپ نے درست جواب دیا. رائٹ درست, آنسر جواب. یو گیو دا رائٹ آنسر, آپ نے درست جواب دیا. اور دوسرا رائٹ جو ہے لکھنے والا, پلیز رائٹ یور نیم. برائے مہربانی اپنا نام لکھیے. ٹھیک ہے. پھر یہ آپ کے تھے ہوموفونس. یہ دوسری قسم کی تھی ہومونیمز کی. ہومونیمز کی پہلی قسم کیا تھی؟ ٹرو ہومونیمز. دوسری قسم کیا تھی؟ ہوموفونس. اب آخری اور تیسری قسم ہے ہوموگرافس. اچھا, ہوموگراف لفظ سے ہی آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ ہومو کا مطلب سیم اور گراف کا مطلب ہوتا ہے لکھنا, یعنی سیم سپیلنگ. اگر ورڈز کے سپیلنگ سیم ہو مگر میننگز تو بالکل ڈفرینٹ ہو, مگر پروننسیشن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سپیلنگ سیم ہے. ہوموفون میں سپیلنگ سیم نہیں تھے, وہاں پہ صرف ساؤنڈ سیم تھی. یہاں پہ سپیلنگ سیم ہے. ہوموگراف میں سپیلنگ سیم ہے
اور پروننسیشن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پروننسیشن کے بارے میں یہ خیال ہے کہ وہ سیم ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی. ٹھیک ہے، دونوں ہی درست ہیں، دونوں ہی ہوموگراف ہوں گے. صرف شرط یہ ہے کہ ان میں سپیلنگ بالکل سیم ہونے چاہیے. پروننسیشن سیم ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، اور میننگ تو بالکل ڈفرینٹ ہوں گے. ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ آپ کو فرق پتا چل جانا چاہیے کہ پروننسیشن اس میں ہوموگراف سے تو آپ لفظ سے سمجھ جائیں گے. ہومو کا مطلب سیم، گراف کا مطلب لکھنا، یعنی سیم سپیلنگ. سپیلنگ تو سیم ہوں گے نا ہوموگراف کے. اب آگے ساؤنڈ کی بات ہے، پروننسیشن کی بات ہے. پروننسیشن سیم ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی. ٹھیک ہے، مگر میننگ تو بالکل ڈفرینٹ ہوں گے. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہوموگرافس آر ورڈز دیٹ آر اسپیلڈ دا سیم، جن کے اسپیلنگ سیم ہوتے ہیں، بٹ دے ہیو ڈفرنٹ میننگس. بالکل ڈفرنٹ میننگز ہوں گے ان کے، مگر دے مے آر مے ناٹ ہیو دا سیم پروننسیشن. پروننسیشن ان کی سیم ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی. ٹھیک ہے، یہ ہوگا ہوموگراف. اس میں اگزامپلز لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے یہ کہا تھا کہ سپیلنگ تو سیم ہی ہوں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں. تو ہم دیکھتے ہیں، ایک لفظ دیکھتے ہیں، LEAD، لیڈ. لیڈ کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنا. لیڈر وہ ہوتا ہے جو آپ کی رہنمائی کرتا ہے، وہ لیڈ سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، اور ایک LEAD سیم سپیلنگ، کیونکہ ہوموگراف ہے نا، سپیلنگ تو سیم ہونے، مگر یہاں اس کو لیڈ نہیں پڑھیں گے ہم، اس کو ہم لیڈ پڑھیں گے. LEAD، لیڈ. یہ ایک دھات ہے. یہ جو آپ کے پاس لیڈ پینسل نہیں ہوتی جس سے آپ پینسل سے آپ لکھتے ہیں، بال پوائنٹ نہیں، پین نہیں، وہ جو پینسل ہوتی ہے جس کو آپ تراشتے بھی ہیں اریزر کے ساتھ، اس کی بات کروں. اس کے جس سکے سے آپ لکھتے ہیں وہ کس چیز کا بنا ہوتا ہے؟ وہ لیڈ کا بنا ہوتا ہے. اور اس کے کیا سپیلنگ ہے؟ یہی لیڈ والے، LEAD. ٹھیک ہے، تو اس کیس میں کیا ہوا ہے؟ اس کیس میں یہ ہوا ہے کہ سیم سپیلنگ بٹ ڈفرنٹ پروننسیشن. سیم سپیلنگ بٹ ڈفرنٹ پروننسیشن اینڈ ڈفرنٹ میننگ. ایک لیڈ ہے، اس کا مطلب ہے رہنمائی کرنا. دوسرا جو سیم سپیلنگ کے ساتھ ورڈ ہے، اس کی پروننسیشن ڈفرنٹ ہے، لیڈ. اس کا مطلب ایک دھات ہے، میٹل ہے ایک، جو آپ پینسل میں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں پھر یہ جو پیر بنا ہے لیڈ اور لیڈ والا، اس میں کیا دیکھا آپ نے؟ سیم سپیلنگ، کیونکہ ہوموگراف کی ڈیفینیشن ہے سیم سپیلنگ. ڈفرنٹ پروننسیشن، ڈفرنٹ میننگز. ٹھیک ہو گیا؟ اب ایک اور ایگزامپل آپ لیں. ٹیئر، TEAR، ٹیئر. ٹیئر کا مطلب ہوتا ہے آنسو، ایک مطلب اس کا یہ ہے. اور ایک ٹیئر کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا. جب آپ کتاب کے آپ پیجز پھاڑتے ہیں، یا کاپی کا کوئی پیج پھاڑ دیں، یا کوئی پیج ویسے پڑا ہے اس کو پھاڑ دیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ٹیئر. یا کپڑا پھاڑ دیتے ہیں تو ٹیئر. تو دو مطلب ہو گئے نا ٹیئر کے. اچھا، سیم سپیلنگ، کیونکہ ہوموگراف ہے تو سیم سپیلنگ ہوں گے. TEAR، ٹیئر آنسو، اور TEAR، ٹیئر پھاڑنا. اب اس میں اور اوپر والے پیر میں کیا فرق تھا؟ اوپر والا پیر جو تھا وہ بھی ہوموگراف تھا، یہ بھی ہوموگراف ہے، کیونکہ وہ اس کے بھی سیم سپیلنگ تھے، LEAD، لیڈ، اور LEAD، لیڈ. اور اس کے بھی سیم سپیلنگ ہے، TEAR، ٹیئر، اور TEAR، ٹیئر. اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ یہ دونوں ہوموگراف ہیں. ٹیئر بھی ہوموگراف ہے اور لیڈ اور لیڈ بھی ہوموگراف ہے. مگر جب ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ ان کی پروننسیشن سیم ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی. پہلے پیئر میں پروننسیشن سیم نہیں تھی، ایک لیڈ تھا ایک لیڈ تھا.
دوسرے پیئر میں وہ پہلی شرط تو پوری ہے کہ اسپیلنگ سیم ہے کیونکہ ہوموگراف ہے, اور دوسری شرط میں وہ جو تھا کہ اس کی پروننسیشن سیم ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی. اس کیس میں سیم ہے پروننسیشن. ٹیئر آنسو کو بھی کہتے ہیں اور ٹیئر ہی پھاڑنے کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ اس کا کوئی سینٹینس بنانا چاہتے ہیں تو میں بناتا ہوں. شی بگین ٹو ٹیئر دا پیپر, اس نے کاغذ پھاڑنا شروع کر دیا. پھر آنسو والا, اے ٹیئر ڈراپڈ فرام ہز آئی, اس کی آنکھ سے ایک آنسو گر پڑا. ٹھیک ہے, چلے تو اس سے کیا ثابت ہوا آپ کو کہ ہوموگرافس آر اسپیلڈ دا سیم, ہوموگراف کے ہمیشہ سیم اسپیلنگ ہوں گے. مے اور مے ناٹ ہیو دا سیم ساؤنڈ, ساؤنڈ سیم ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی, وہ آپ نے دیکھ لی. لیڈ اور لیڈ ساؤنڈ سیم نہیں تھی مگر ٹیئر میں ساؤنڈ سیم تھی. ٹھیک ہے, مگر میننگ تو بالکل ڈفرنٹ ہوں گے. ٹھیک ہے, بٹ ڈیفینیٹلی ہیو ڈفرنٹ میننگس. اس میں ایگزامپلس آپ BOW بو. ٹھیک ہے, بو کا مطلب ہوتا ہے جھکنا, ایک اس کا مطلب ہے جھکنا, اور ایک آپ کو پتا ہے کہ بو کمان کو بھی کہتے ہیں. ایک ایرو ہوتا ہے تیر, اور ایک جس سے چلاتے ہیں اس کو بو کہتے ہیں, کمان کو. ٹھیک ہے نا, تو ایک آپ دیکھیں سیم اسپیلنگ سیم پروننسیشن, اس میں اسپیلنگ جب سیم آ گئے تو بات ختم ہوگی, یہ ہوموگراف ہے. آگے پروننسیشن سیم ہو نہ ہو, سیم پروننسیشن ہوگی تب بھی ہوموگراف, سیم نہیں ہوگی تب بھی ہوموگراف. ٹھیک ہے جی. دا ڈانسر میڈ اے ڈیپ بو, ڈانسر نے ایک بو ایسے جیسے سامنے کو نیچے جھکتے نا احترامن, اس کی بات کر رہا ہے وہ کہ وہ بہت زیادہ احترام سے زیادہ ڈیپ بو ہوتا ہے, کافی زیادہ جھکنا. ٹھیک ہے, اور یہ تو ہو گیا جھکنے والا بو. اور دوسرا بو, ہی یوزڈ اے بو ٹو شوٹ این ایرو, اس نے تیر چلانے کے لیے کمان کا استعمال کیا. یہاں پہ وہ کمان. اچھا, وہ لیڈ اور لیڈ کے ہم نے سینٹینس نہیں بنائے تھے, وہ بھی سن لیں. ہی ول لیڈ دا ٹیم, وہ ٹیم کی رہنمائی کرے گا, یعنی وہ ٹیم کا کپتان ہوگا. ہی ول لیڈ دا ٹیم. ٹھیک ہو گیا, یہ تو رہنمائی ہو گیا. اور لیڈ, دا پائپ از میڈ آف لیڈ, یہ جتنے بھی آپ کے پائپ نہیں ہوتے گھروں میں, یہ لیڈ کے پائپ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے سینٹینس. آگے ہے رو, ROW رو. اب دیکھیں, رو آپ کو پتا ہے قطار کو کہتے ہیں, لائن کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایک رو کا مطلب ہوتا ہے کشتی چلانا. چپوؤں والی کشتی نہیں ہوتی جو, وہ جب چلاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں روئنگ, رو کرنا. ٹھیک ہے, اب اس میں سیم اسپیلنگ, پروننسیشن بھی سیم, مگر ہوموگراف ہے یہ کیونکہ اسپیلنگ سیم ہے. اچھا, وی سیٹ ان دا فرنٹ رو, ہم اگلی قطار میں بیٹھ گئے. رو فرنٹ رو, اگلی قطار. لیٹس رو دا بوٹ اکراس دا لیک, چلو ہم کشتی کو جھیل کے پار لے چلیں. رو کشتی چلا کر لے جانا. ٹھیک ہے, رو دا بوٹ. پھر ہے ونڈ, WIND ونڈ. آپ کو پتا ہے ونڈ تیز ہوا کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, مگر یہی اسپیلنگ جو ہے اس کو وائنڈ بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, وائنڈ کیا ہوتا ہے؟ لپیٹنا. جب آپ کوئی دھاگا کسی چیز کے گرد لپیٹتے ہیں یا کوئی تار کسی چیز کے گرد لپیٹتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں وائنڈ کرنا. اور اس کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم ہوتی ہے واؤنڈ. واؤنڈ, وائنڈ, واؤنڈ, واؤنڈ لپیٹنا. اور ایک ونڈ ہے, آندھی یا تیز ہوا. اب سیم اسپیلنگ ہے مگر پروننسیشن بھی ڈفرینٹ اور میننگ بھی ڈفرینٹ, مگر ہے ہوموگراف. کیوں؟ کیونکہ اسپیلنگ سیم ہے. ونڈ, دا ونڈ از کولڈ ٹوڈے. ونڈ آج ٹھنڈی ہے. آج جو تیز ہوا
ٹھنڈی ہے. پلیز وائنڈ دا ٹوائے بفور یوزنگ اٹ. آپ وائنڈ دا ٹوائے, وہ آپ جو کھلونا ہے اس کو چابی نہیں دیتے, اس طرح گھماتے ہیں نا, وائنڈ کرتے ہیں. تو یہی وہ کہہ رہا ہے, پلیز وائنڈ دا ٹوائے بفور یوزنگ اٹ. کھلونے کو استعمال کرنے سے پہلے چابی دے لیں, گھما لیں. ٹھیک ہے, تو یہ وہ آ گیا. آگے ہے جی آبجیکٹ, OBJECT, آبجیکٹ. اب سیم سپیلنگ, اور اس میں تو ساؤنڈ بھی سیم ہے. آبجیکٹ چیز کو بھی کہتے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں واٹ از دیٹ راؤنڈ آبجیکٹ, وہ گول چیز کیا ہے, راؤنڈ آبجیکٹ. اور آبجیکٹ ورب بھی ہوتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے اعتراض کرنا. آئی آبجیکٹ ٹو دیٹ ڈیسیژن, میں اس فیصلے پر اعتراض کرتا ہوں. آئی آبجیکٹ ٹو دیٹ ڈیسیژن. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا. آگے کلوز, CLOSE, کلوز. سیم سپیلنگ, اس میں پروننسیشن سیم. ٹھیک ہے, مگر ہوموگراف ہے کیونکہ سپیلنگ سیم ہے. کلوز کا مطلب بند کرنا, کہتے ہیں پلیز کلوز دا ڈور, برائے مہربانی دروازہ بند کر دو. اور ایک کلوز کا کیا مطلب ہوتا ہے, نزدیک. وہ کہتے ہیں کلوز ہی ہے, اس کا گھر بالکل کلوز ہی ہے, یعنی نزدیک ہی ہے. ٹھیک ہے, سیم اسپیلنگ, سیم پروننسیشن, بٹ ڈفرنٹ میننگ. دا شاپ از ویری کلوز ٹو مائی ہاؤس, دکان میرے گھر کے بہت نزدیک ہے. یہاں پہ کلوز نزدیک. آگے ہے جی منٹ, MINUTE, منٹ. اچھا, منٹ آپ کو پتا ہے سیکنڈ, منٹ, گھنٹہ. ٹھیک ہے, ٹائم کی بات ہو رہی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں آئی ول بی ریڈی ان اے منٹ, میں 1 منٹ میں تیار ہو جاؤں گا. آئی ول بی ریڈی ان اے منٹ, میں 1 منٹ میں تیار ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہے MINUTE, سیم اسپیلنگ, اس کو کہتے ہیں مائنیوٹ. MINUTE, سیم اسپیلنگ بٹ ڈفرنٹ پروننسیشن, مگر ہوگا ہوموگراف کیونکہ اسپیلنگ سیم ہے. پروننسیشن سیم ہو بھی سکتی ہے, نہیں بھی ہو سکتی. یہاں پہ نہیں ہے سیم پروننسیشن. ایک منٹ ہے اور ایک مائنیوٹ ہے. مائنیوٹ کا مطلب ہوتا ہے بہت تھوڑا. دیر از اے مائنیوٹ کریک آن دا اسکرین. یہ جو ٹی وی کی اسکرین ہے یا آپ کے موبائل کی اسکرین ہے یا کوئی اور اسکرین ہے, اس پر کہتا ہے بہت ہلکا سا کریک ہے, ہلکی سی دراڑ ہے. ٹھیک ہے, مائنیوٹ, بہت تھوڑا, بہت ہلکا سا. ٹھیک ہے, تو اسپیلنگ سیم ہے مگر پروننسیشن بھی ڈفرینٹ ہے اور میننگ بھی ڈفرینٹ. آگے ہے جی WOUND, وونڈ. اس کو کیا پڑھنا ہے, وونڈ. جب اس کا مطلب ہوگا زخم. ٹھیک ہے, اس کا مطلب جب زخم ہوگا تو اس کو پڑھنا ہے وونڈ. ہی گاٹ اے ڈیپ وونڈ آن ہز نی. ہی گاٹ اے ڈیپ وونڈ, گہرا زخم, آن ہز نی, اس کے گھٹنے پر. اس نے اپنے گھٹنے پر گہرا زخم لگا لیا. اس کے گھٹنے پر گہرا زخم لگ گیا. یہاں پہ اس کو وونڈ پڑھیں گے, WOUND, وونڈ. مگر یہی لفظ انہی اسپیلنگ کے ساتھ واؤنڈ بھی پڑھیں گے, WOUND, واؤنڈ. میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ یہ وائنڈ کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم ہے. وہ جو ونڈ اور وائنڈ پڑھا تھا, WIND, ونڈ, اس کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم واؤنڈ ہے, لپیٹا. وائنڈ لپیٹنا, واؤنڈ لپیٹا. تو یہاں پہ اب جو دوسرا اس پیر کا ورڈ ہے وہ اس کو ہم واؤنڈ پڑھیں گے, اسپیلنگ سیم ہے. شی واؤنڈ دا تھریڈ ٹائٹلی. شی واؤنڈ دا تھریڈ ٹائٹلی. اس نے مضبوطی کے ساتھ, ٹائٹلی, مضبوطی کے ساتھ دھاگے کو لپیٹ دیا. شی واؤنڈ, اس نے لپیٹ دیا, دا تھریڈ, دھاگے کو, ٹائٹلی, مضبوطی سے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے ڈیئر ٹیچرز آج ہومونیمز سیکھے. بیسیکلی تو یہ ہومونیمز ہیں, آگے ساری ٹائپس ہیں. ہومونیمز کی میں نے آپ کو 3 ٹائپس بتائی ہیں. ٹرو ہومونیمز, کیا تھے ٹرو ہومونیمز؟ سیم اسپیلنگ, سیم پروننسیشن.
بٹ ڈفرنٹ میننگ. یہ ہیں ٹرو ہومونیمز. پھر آپ نے ہوموفونز پڑھے, اس میں صرف فون ساؤنڈ پروننسیشن ہومو سیم, اس میں صرف پروننسیشن سیم ہے, اسپیلنگ بھی ڈفرنٹ, میننگ بھی ڈفرنٹ. پھر آپ نے ہوموگراف پڑھے. ہوموگراف میں ہومو سیم, گراف لکھنا یعنی اسپیلنگ سیم اسپیلنگ, اس میں اسپیلنگ سیم ہے اور پروننسیشن کیا تھی, سیم ہو بھی سکتی ہے, سیم نہیں بھی ہو سکتی ہے, اور میننگ بالکل ڈفرنٹ. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے آج ٹاپک ہومونیمز والا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا, ایگزامپلس کے ساتھ. وہ ساری ایگزامپلس جو آپ کی 5ویں جماعت کی بک کے مختلف چیپٹرز کی ایکسرسائزز میں دی ہوئی ہیں, وہ بھی میں نے کور کی ہیں, اور اس کے علاوہ مزید بھی کور کی ہیں. اور اس پہ میں نے آپ کے لیے باقاعدہ ایک ورک شیٹ, کوئز اور اسیسمنٹ ٹیسٹ ود آنسر کیز بھی بنایا ہے. تو یہ ریٹن میٹیریل بھی آپ کو مل جائے گا. میری اس آڈیو کو آپ بار بار غور سے سنیں, اپنے نوٹس بنائیں, اور پھر اپنے اسٹوڈنٹس کو اسی طریقے سے سمجھائیں. اللہ حافظ.